امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس کے اندر ایک سونار رہا کرتا تھا. وہ دن بھر اپنا یہ لوہار رہا کرتا تھا, دن بھر اپنے لوہے کا کام کرتا. شام کا جب وقت ہوتا تھک کر کے گھر پہ آ جاتا, اور جب وہ تھکن سے چور ہوتا سونے کے لیے بستر پہ جاتا تو بستر پر بیٹھ کر کے بڑی حسرت کے ساتھ میں امام احمد ابن حنبل کا چہرہ دیکھتا رہتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, پوری رات عبادت کریں گے, یہ پوری رات اپنے رب کو راضی کریں گے, کاش مجھے دن بھر مزدوری نہیں کرنا پڑتا, مجھے لوہاری کا کام نہ کرنا پڑتا, تو میرا بدن بھی اتنا تھکا ہوا اگر نہیں ہوتا تو میں بھی رات بھر نوافل پڑھتا, رات بھر میں بھی تلاوت کرتا, اور رات بھر میں بھی تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنے مولا کو راضی کرتا. روزانہ کا اس کا یہی معمول تھا. رات میں تھک ہار کر کے جب وہ آ کر کے اپنے بستر پر بیٹھ جاتا اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل کے مکان کی طرف رخ کر کے ان کو دیکھتا رہتا, اور دل کے اندر اس کو کڑن محسوس ہوتی, کاش میرے اندر بھی کچھ ایسی قوت ہوتی اور میں بھی تھکا ہوا نہیں ہوتا, میرے پاس بھی کام نہیں ہوتا, پھر میں بھی تر و تازہ ہوتا, رات کا وقت ہوتا, مصلی ہوتا, رب کی بارگاہ ہوتی, میری پیشانی ہوتی, میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے, اور میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا. ساری زندگی امام احمد ابن حنبل کو دیکھ دیکھ کر کے وہ حسرت کے اندر اسی طرح اپنے دل کے اندر کڑن محسوس کرتا رہا. نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا جو جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا بدلہ دیا. موت کے بعد میں اسے خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا. کہا میرے اندر ہمت نہیں تھی, میں تھکا ہارا گھر پہ آتا تھا, روزانہ امام احمد ابن حنبل کے مکان کو دیکھ کر کے رات بھر عبادت کی حسرت اور خواہش اور آگے بڑھنے کی تمنا میرے دل میں انگڑائی لیتی تھی. جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں, میرے دل میں جو نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اللہ نے اس کو قبول فرما لیا, اور بغیر نیکی کیے ہوئے ہی اللہ نے وہی رتبہ مجھ کو عطا فرما دیا جو رتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. بتاؤ, حضرت امام احمد ابن حنبل کی نیکی کو دیکھ کر آگے بڑھنے کا جو جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا, اللہ نے اس لوہار کو بھی ایسا عظیم مرتبہ عطا فرما دیا. حضرت